9 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی۔ السلام علیکم، آئیے جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کا واقعہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے ہمارے چینل اونلی اسلام وے کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال جیل میں رہے۔ وہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ سال گزرتے جا رہے تھے، صرف اللہ کا ہی سہارا تھا۔ حضور یوسف علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے جیل سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیجیے، میں تو بغیر کسی جرم کے جیل میں بند کر دیا گیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے والے ایک قیدی سے کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس پہنچنا تو ان کے سامنے میرا ذکر کرنا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بادشاہ نے مجھے بازار سے خرید کر پالا تھا اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی زلیخا نے ان کے خلاف سازش کر کے انہیں جیل میں قید کروا دیا، اور شاید بادشاہ بھول بھی چکے ہوں کہ 9 سال گزر گئے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہی پڑے ہیں۔ لیکن وہ نوکر جس سے جیل سے باہر جانے کے بعد بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا، اور صبح اٹھ کر اس نے اپنے محل میں شہر کے بڑے بڑے عالموں اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیکن کوئی بھی بادشاہ کو ان کے خواب کی صحیح تعبیر بتا نہ سکا، اور سب بہانے بنانے لگے کہ یہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ تو بس آتے جاتے خوابوں کی طرح ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ لیکن بادشاہ بہت عقل مند تھا، وہ جانتا تھا کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ کوئی عام خواب نہیں ہے، بلکہ ضرور کوئی مطلب ہے۔ اس لیے بادشاہ اپنے خواب کے لیے بہت پریشان تھا کہ کوئی اسے صحیح تعبیر بتا سکے۔ بادشاہ کے اس نوکر کو اس خواب کی خبر ہوئی کہ جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کہا تھا کہ تم آگے چل کر بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے اور اسے شراب پلاؤ گے۔ تو اس نوکر نے جیسے ہی بادشاہ کے اس خواب کے بارے میں سنا تو اسے جیل میں پڑے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اور اس نے جلدی سے آ کر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں کئی سالوں سے ایک بہت نیک بندہ جھوٹے الزام میں پڑا ہے۔ اے بادشاہ، ہم 2 قیدی تھے، ہم نے جیل میں ایک خواب دیکھا، تو اس نیک انسان نے ہمیں اور اس خواب کی تعبیر بتائی اور مجھے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے، اور میرے دوسرے ساتھی سے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی دی جائے گی، اور ہم دونوں کے ساتھ وہی ہوا۔ میرے ساتھی کو پھانسی دے دی گئی اور میں آپ کا خاص نوکر بن گیا، تو اے بادشاہ سلامت، آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دے دیں تاکہ میں اس نیک انسان سے آپ کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آپ کو بتا سکوں۔ بادشاہ نے اسے جیل میں جانے کی اجازت دے دی۔ اسی لیے وہ نوکر جلدی سے جیل پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر ملا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا واقعہ بتایا، اور ان سے کہنے لگا آپ نے ہمیں جو ہمارے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بالکل سچ نکلی، لیکن ایک مصیبت اور آ پہنچی ہے، وہ یہ کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 گیہوں کی سوکھی بالیاں 7 ہری بھری تازہ بالیوں پر چڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ ہمیں بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ میں بادشاہ کو آپ کے بارے میں بتا سکوں اور لوگوں کو آپ کے علم کی خبر ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نوکر پر ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے اور ان سے نہیں پوچھا کہ اتنے سالوں تک بادشاہ سے میرا ذکر کیوں نہیں کیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے نرمی سے اپنے پاس بٹھایا اور پھر بادشاہ کی خواب کی تعبیر بتائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان، جا کر بادشاہ کو بتا دینا کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے 7 سالوں میں
سبزیاں اور کھیتی باڑی اچھی ہوں گی اور بہت اناج اگے گا، لیکن اس کے بعد اگلے 7 سال ان میں سے نہ تو بارش ہوگی اور نہ ہی زمین میں کوئی غلہ اگے گا، اور وہ 7 سال بہت بھوکمری والے ہوں گے۔ اسی لیے بادشاہ سے کہنا کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ پہلے آنے والے 7 سالوں میں لوگ جو بھی گیہوں کی فصل کاٹیں تو اس میں جتنا کھانا ہو اتنا ہی گیہوں بالیوں سے نکالیں، باقی گیہوں بالیوں میں ہی رہنے دیں تاکہ اس میں کیڑے نہ لگنے پائیں، اور وہ باقی گیہوں آنے والے بھوکمری کے 7 سالوں میں کھائے جائیں گے۔ 14 سال اسی طرح گزریں گے اور پھر 15ویں سال میں بارش ہوگی اور پھر خوب فصل اور پھل پیدا ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی خوابوں کی تعبیر کو سن کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ کو ساری بات سمجھائی کہ اے بادشاہ، حضرت یوسف نے خوابوں کی تعبیر بتانے کے ساتھ ساتھ آنے والے مصیبت سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور اس مصیبت سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ خوابوں کی ایسی تعبیر سن کر بادشاہ بھی بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ حقیقت میں یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ جلدی سے جاؤ اور جا کر اس انسان کو بلا کر لاؤ، آخر وہ کون ہے؟ تو وہ نوکر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا ہے جسے آپ نے بازار سے خرید کر اپنے گھر میں پالا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ نوکر یوسف کی بات کر رہا ہے، تو وہ حضرت یوسف کے علم و ہنر پر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جاؤ اور انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے وہی انسان ہمیں اس پریشانی سے باہر نکال سکتا ہے۔ وہ نوکر جلدی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہنے لگا، خوش ہو جائیے، بادشاہ نے آپ کو جیل سے آزاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، جب تک میرے اوپر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ ان عورتوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کیوں کاٹے تھے اور مجھ پر ایسا گندا الزام لگا کر مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا، جب تک اس بات کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 9 سال جیل میں گزار دیے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور دن رات جیل سے رہائی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہے، اور جب بادشاہ نے انہیں رہا کر کے اپنے پاس بلایا تو انہوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے کہ جب تک مجھ پر لگے الزام کا صحیح فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اتنا برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا، کیونکہ وہ زلیخا کی عزت کرتے تھے اور انہیں اپنی ماں کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جس عورت نے انہیں بچپن سے پالا ہے وہ ان کا نام لے کر اسے بدنام کریں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ساری غلطی زلیخا کی تھی اور اسی نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوایا تھا۔ وہ نوکر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ، یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ بات سن کر بادشاہ کو بہت حیرانی ہوئی اور پوچھنے لگے کہ ایسا کیا بات ہے؟ تو نوکر نے بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان پر لگے الزام کا خلاصہ اور اس کا صحیح فیصلہ کیا جائے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو دربار میں بلوایا اور سب سے اس بارے میں سوال کیا کہ آخر تم لوگوں نے یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ بادشاہ کی سختی اور لوگوں میں بدنامی دیکھ کر ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ اب جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے، کہ ان لوگوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا اور کہنے لگیں کہ اے بادشاہ، یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر ہم نے یہ کیا تھا، تو وہ بیچارہ ابھی تک ہم لوگوں کے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک بندے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ان عورتوں سے بچانے کے لیے جیل جانا قبول کیا تھا۔ تو یہ تھی پوری کہانی حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل سے رہائی کی۔ اس کے آگے کی سٹوری ہم اگلے ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔